ٹھیک ہے چھوڑ دو. عید کی اذان کا امن ہے, اب تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے. اے وہی گیا کہ سورج مشرق تو کٹو, تو کہیں گے جی وہ نبی اسلام نہیں دیتے تھے. ان کو کہ نہیں نہیں نہیں, آپ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نیکی کا کام ہے وہ منع نہ ہو تو کر سکتے ہیں, منع نہیں تو کر سکتے. اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا, عقیدے کا, تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے بنایا, عمر, عثمان, طلحہ, سعد, سعید, زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بنایا. صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا پھر میرے بعد پھر اس کے بعد, تابعین نے بنایا, تبع تابعین نے بنایا, محدثین نے بنایا, ائمہ دین نے بنایا. اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. دیکھو ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں, مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں, آپ لوگ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی, مولوی صاحب آپ نے 3 کی پڑھائی. میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں؟ ہے بھائی کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں, بدعت حسنہ, بدعت سیئہ, ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت. یہ اچھی بدعت ہے. محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے, ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا, کسی تابعی نے منایا, آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا, تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. کسی کام کے جائز یا ناجائز ہونے کے لیے, منع اور حرام ہونے کے لیے کیا یہ دلیل ہے کہ وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو اس پر چند ضروری گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کریں گے. میلاد شریف منانا اور میلاد کے عنوان سے محافل کا اہتمام کرنا, اس پر پہلے دیوبندی, اہل حدیث, اور اب جو نیا فتنہ اٹھ رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا, ان کا یہ کہنا ہے جی کہ میلاد شریف منانا جائز نہیں ہے, اور ان کے نزدیک یہ اس پر ناجائز اور حرمت کا فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ حرام ہے. وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں منایا تھا. پہلی بات تو یہ ہے, ہمارے علماء اس پہ دلائل دیتے رہتے ہیں اور دلائل موجود ہیں کہ میلاد یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے اس کا ثبوت نہیں ہے, یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس کا ثبوت نہیں ہے. اول تو وہ موجود ہے, لیکن ہم اس سے اگلی بات کرنا چاہتے ہیں. چلو 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ ثابت نہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا یا صحابہ کرام سے, تو کیا اگر جو کام نبی پاک علیہ السلام یا صحابہ نے نہیں کیا وہ ناجائز ہوتا ہے؟ اس پہ دلیل پیش کریں. ہم مرزا کو بھی کہتے ہیں, ہم دیوبند کو بھی کہتے ہیں, ہم غیر مقلدین اہل حدیث کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے, قرآن کی کس آیت میں ہے یا کون سی حدیث شریف میں ہے کہ محض نبی پاک علیہ السلام کا کسی کام کو نہ کرنا عدم جواز کی دلیل ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ اس پہ دلائل پیش کریں. یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, بلکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کام کے عدم جواز کی دلیل نہیں. عدم جواز کی دلیل ہے کسی کام کا منع ہونا, اور منع جو ہے نا اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کیا نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے چند مخصوص الفاظ ہیں جن سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ الفاظ استعمال کر کے یا صحابہ کرام نے وہ منع فرمایا ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اب تعظیم اور توقیر مطلقاً اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید سے جب ایک چیز کا مطلق حکم آ گیا ہے تو اس کی جتنی انواع و اقسام ہیں وہ ساری جائز ہو گئی ہیں. یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے نا کہ ہر چیز کے لیے دلیل خصوص کا ہونا ضروری ہے. اب تعظیم و توقیر کا حکم آ گیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعظیم کی جتنی انواع و اقسام ہیں صحابہ کرام وہ استعمال کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر بجا لاتے تھے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 2732 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک بھی زمین پہ نہیں گرتا تھا, وہ کسی غلام کسی صحابی کے ہاتھ پہ جاتا اور وہ اس کو لے کے اپنے چہرے پہ برکت کے لیے مل لیتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو کا پانی ہے جس سے نبی پاک علیہ السلام وضو کرتے تو وہ پانی بھی زمین پہ صحابہ کرام نہ گرنے دیتے. اب پوچھا جائے حضرات صحابہ کرام کو کہ قرآن مجید کی کون سی آیت میں بطور خاص یہ حکم آیا کہ حضور علیہ السلام کا تھوک مبارک زمین پر نہ جائے؟
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ کہا ہے تو کس حدیث میں کوئی ثابت کرے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میرے وضو کا جو پانی ہے وہ زمین پہ نہ گرنے پائے، اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لینا ہے؟ تو آپ کو واضح اس طرح کی آیت یا حدیث نہیں ملے گی، لیکن صحابہ کرام یہ کر رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا تعظیم و توقیر کرو، تو یہ بھی تعظیم و توقیر کی ایک صورت اور ایک قسم ہے۔ تو لہذا ہر چیز کے لیے دلیل خصوص کو مانگنا اور کہنا جی کہ فلاں کا والد فوت ہوا تو اس کے ایصال ثواب کا نام لے کر آپ قرآن سے آیت بتائیں، تو اس کو بے وقوفی کہا جائے گا۔ بھئی مطلقاً جب ایصال ثواب کا ثبوت موجود ہے تو اس کے ابے کے لیے بھی موجود ہے اور اس کے ابے کے لیے بھی موجود ہے۔ ہر چیز کے لیے نام لے کر قرآن مجید سے جو ہے نا آپ دلیل خصوص تلاش کرنے لگیں گے تو اس طرح سے تو بہت سی چیزوں کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ ہاں، اب تعظیم و توقیر کی ساری انواع اور ساری اقسام اس آیت سے زائد ہو گئی، سوائے ان کے کہ جن کے منع پر خصوصی طور پہ کوئی دلیل آ گئی ہے۔ اس کے حوالے سے ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1853 ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شام سے واپس آئے تو انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی۔ انہوں نے بھی تعظیم و توقیر کے اعتبار سے جو ہے نا سجدہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدہ سے منع فرما دیا۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1853 ہے، مفہوم آگے بھی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ سے منع فرما دیا، خصوصی اس پہ دلیل قائم ہو گئی، اب اس دلیل کی بنا پر کہا جائے گا کہ تعظیم و توقیر کی تمام انواع و اقسام تو جائز ہیں، لیکن یہ جو تعظیم کی ایک قسم سجدے کی صورت میں ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے خصوصی طور پہ منع فرما دیا ہے۔ تو ہمیں اصول پتہ چل گیا کہ ہر چیز کے لیے، کسی کام کے جائز ہونے کے لیے، ثابت ہونے کے لیے دلیل خصوص کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید کے جو اطلاقات ہیں اور عمومات ہیں اسی کے مطابق اگر وہ چیز عمومات کے تحت آ رہی ہے تو المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے، تو ہر جگہ وہی حکم لگے گا، ہاں سوائے ان مقامات پہ جہاں منع کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام میں خوشی منانا یا محفل کرنا یا مبارک دینا یہ تو جائز ہے، ہمارے مخالفین کے نزدیک بھی جائز ہے۔ عید کے موقع پر یہ مبارک دیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، شادی کے موقع پر یہ خوشی مناتے ہیں۔ تو جب مطلقاً خوشی منانی منع نہیں ہے، جائز ہے، مبارک دینا جائز ہے، محفل کرنا ہمارے مخالفین کے نزدیک بھی جائز ہے۔ سیرت النبی کانفرنس کے نام سے وہ بھی محافل کرتے ہیں، اس کے علاوہ جلسہ دستار فضیلت وغیرہ وغیرہ عنوانات سے وہ محفل کرتے ہیں۔ تو جب مطلقاً اجتماع جائز ہے، محفل جائز ہے، ایک دوسرے کو مبارک دینی اور خوشی منانی جائز ہے، جب یہ مطلقاً جائز ہیں تو میلاد شریف بھی اسی مطلق اور عموم کے تحت داخل ہو کے جائز ہوگا۔ جو ناجائز کہتے ہیں وہ اس طرح کی دلیل خصوص پیش کرے نا کہ باقی محافل تو جائز ہیں لیکن میلاد شریف کا عنوان استعمال کرنے سے، لفظ میلاد سے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ دلیل خصوص ان کے ذمہ ہے، وہ پیش کریں کہ کہاں منع کیا ہے جناب نبی پاک علیہ السلام نے، یا قرآن مجید کی کس آیت میں یہ منع ہے۔ نہ کرنا تو عدم جواز کی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ یہ فقہا کا، محدثین کا ایک اتفاقی قاعدہ ہے کہ الفعل یدل علی الجواز۔ نبی پاک علیہ السلام کسی کام کو کرے نا تو آپ کا فعل یعنی کام کرنا تو جواز کی دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے، لیکن وہ عدم الفعل لا يدل علی المنع۔ عدم فعل، نبی پاک علیہ السلام کا کسی کام کو نہ کرنا وہ اس کام کے منع اور ناجائز ہونے کی دلیل قطعاً نہیں ہے۔ یہ جو اصول اور قاعدہ میں نے پیش کیا اس کو فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 9 صفحہ نمبر 16 پہ امام ابن حجر عسقلانی نے اس کو تحریر کیا، فتح القدیر شرح ہدایہ میں امام ابن حمام نے اس کو نقل کیا ہے۔ آگے چلیے، کسی کام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا اگر یہ عدم جواز کی دلیل ہے، بخاری شریف جو ہے اس میں حدیث نمبر 4986 ہے۔ 4986 حدیث نمبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کی کہ حضرت بہت سے جو قراء صحابہ کرام ہیں، حفاظ ہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے، تو آگے بھی اس طرح سے جو حفاظ اور قراء یعنی جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے دلوں میں جو ہے نا رکھا ہوا ہے، سمیٹا ہوا ہے، تو وہ پردہ کر جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کر دیں۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صدیق اکبر سے کہا تو وہی اشکال جو آج جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، تو یہ اشکال صحابہ کرام کے دور میں پیش آیا اور اس کو پھر حل کر دیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حدیث نمبر 4986، یہ میں آپ احباب کے سامنے بخاری شریف سے ہی رکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو حضرت عمر نے کہا، انی ارا ان تأمر بجمع القرآن، میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ آپ جمع قرآن کا حکم دیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، میں نے عمر سے کہا، کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ یعنی قرآن تھا نا حضور کے زمانے میں اور ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے جمع نہیں کیا، تو آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ قال عمر، حضرت عمر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ھذا واللہ خیر،
جی بالکل، یعنی اشکال تو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن جواب کیا ہے؟ یہ کام اللہ کی قسم خیر ہے، کام اچھا ہے، اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کہتے ہیں فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالک، حضرت عمر بار بار مجھے یہ کہتے رہے یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، ورأیت فی ذلک الذی رأى عمر، اور اس بارے میں میری رائے بھی وہی ہو گئی جو حضرت عمر کی رائے تھی، اور پھر جمع قرآن کا سلسلہ انہوں نے کیا۔ تو ماد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ اشکال نبی پاک علیہ السلام کے بعد خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں یہ پیش کیا گیا، آپ نے پیش کیا، اور پھر اس اشکال کو حل کر دیا گیا کہ کام اچھا ہے اور اس کام سے دین کا فائدہ ہے اور کسی سنت کو چینج نہیں کیا جا رہا، تبدیل نہیں کیا جا رہا، تو وہ کام جو ہے جائز ہوگا، وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کا جملہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ ہے خیر ہے، کام بہتر ہے۔ پھر مسلم شریف حدیث نمبر 2351 ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اس کا ترجمہ مرزا تو کرتا ہے کہ جو من سن فی الاسلام میں، جو اسلام میں کسی سنت کو ایجاد کرتا ہے، اور بھائی سنت ایجاد نہیں کی جاتی ہوتی، سنت وہ ہے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو یہاں سنہ یا سنو کا مادہ اور لفظ استعمال ہوا ہے۔ سنہ کا معنی ہوتا ہے احدث، اوجدہ، سنہ کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو نیا کرنا، ایجاد کرنا، شروع کرنا۔ تو من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جو اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، وہ اجر من عمل بها بعدہ، اور بعد میں بھی جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شروع کرنے والے کو اس کا اجر ملے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، سوائے اس کے کہ بعد میں جو عمل کرنے والے ہیں ان کا ثواب کاٹ کے شروع کرنے والے کو نہیں دیا جائے گا، ان کو بھی ثواب پورا پورا دیا جائے گا، اور اس شروع کرنے والے کو بھی ثواب پورا پورا دیا جائے گا۔ ہاں ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ کان علیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، جو اسلام میں کوئی برا طریقہ شروع کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا گناہ ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ وہ کام کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ اس شروع کرنے والے کو ہے۔ اور یہ بھی ایسا نہیں کہ ان کا گناہ کاٹ کے اس کو دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو بھی اس کا پورا پورا وبال اور پورا پورا جو نقصان اور گناہ ہے وہ بھی ہوگا، اور اس شروع کرنے والے پر بھی وہ سارا حرج اور گناہ ہوگا۔ اب اس حدیث شریف میں آپ کے سامنے بڑے وعدے ہیں کہ اگر کام اچھا ہے تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، اور اگر کام برا ہے، اس سے کسی سنت میں تبدیلی لازم آ رہی ہے تو پھر اس سے منع کیا جائے گا۔ اب اس پر بھی جو ہے نا مرزا اور اس کے احباب جو ہے نا یہ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے کسی سنت کو زندہ کیا۔ اچھا چلو من سن فی الاسلام سنتا حسنتا کا تو یہ معنی کر لیں گے، لیکن وہ من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ کا کیا معنی کریں گے؟ بری بھی کوئی سنت ہوتی ہے، جس نے بری سنت کو شروع کیا، یعنی بری بھی کوئی سنت ہوتی ہے، اور اس کا معنی سنہ کا معنی سنت ہے ہی نہیں ہے، تو اس کا معنی ہے شروع کرنا، ایجاد کرنا، احداث اس کا معنی ہے۔ تو لہذا یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3335 ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کا وہ جو پہلا بیٹا ہے قابیل، اس کو بھی جو ہے نا اس کا گناہ ہوتا ہے۔ قابیل کو کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ اول من سن القتل، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو شروع کیا ہے۔ اب یہ بخاری شریف میں یہ سنہ کا لفظ دوسرے مقام پر بھی 3335 سے موجود ہے، لأنہ اول من سن القتل، وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کو شروع کیا ہے، تو سنہ کا معنی ہے شروع کرنا۔ اب اس پہ چند اشکالات بھی جو ہے نا لوگ وارد کرتے ہیں، جی آپ نے کہا کہ جو کام منع نہ ہو وہ جائز ہے، یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یہ دیکھیں بھاشن دے رہے ہیں، اپنی طرف سے اگر کچھ کرو گے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ دیکھو ابھی جمعے کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، اگر میں 2 رکعت کے بجائے 3 رکعتیں پڑھا دوں، مان لو گے آپ لوگ؟ میں دلیل یہ دوں، آپ لوگ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں جمعے کی پڑھی، مولوی صاحب آپ نے 3 کی پڑھائی، میں کہتا ہوں 3 سے منع کیا ہے کہیں؟ ہے بھائی کہیں نبی نے تیسری رکعت سے منع کیا؟ اور میں کہوں بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، ایک بری بدعت اور ایک اچھی بدعت، یہ اچھی بدعت ہے۔ کہہ رہے ہیں جی جو کام اچھا بھی ہو لیکن وہ ثابت نہ ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا کرنا تو وہ ناجائز ہوتا ہے۔ دیکھیں نا جمعہ کی نماز میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو 2 رکھتے ہیں، اگر میں آپ کو 3 پڑھا دوں اور پھر میں آپ سے کہوں جی کہ چلو میں نے اچھا کام زیادہ کیا ہے نا، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو سامعین ظاہر کہتے ہیں نہیں، تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کام بھی ہو تو اب 3 رکعتیں پڑھا دیں گے، عبادت میں ہم نے زیادتی کر دی نا، زیادہ کر دی اور کام اچھا ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہوگا۔ او بھائی ہم نے یہ کہا ہے جس کام سے منع کیا جائے وہ ناجائز ہے، اور اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ ہر وہ کام جو کسی سنت کو چینج کر دے، جو کسی مشروع طریقے کو تبدیل کر دے، یہ تو بدعت کی تعریف ہے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ جب آپ 3 پڑھیں گے
تو دو تو نہیں رہیں گی نا. دیکھیں نا, کسی بھی مقام پر ایک خاص فگر جب بولا جاتا ہے, خاص عدد جب بولا جاتا ہے, 4 2 6 1, تو 2 ایک لفظ خاص ہے. 3 جب ہوں گے تو وہ 2 نہیں ہے, 1 جب ہوں گے تو وہ بھی 2 نہیں ہے. اب جو نماز کی رکعتیں بتائی گئی ہیں تو وہ خاص عدد بتایا گیا ہے. جمعہ کی 2 ہیں, فجر کی جو فرض ہیں وہ 2 ہیں, زور کے جو ہیں وہ 4 ہیں. جب آپ 5 پڑھیں گے تو آپ نے 4 پہ عمل نہیں کیا. کیسے دجل کرتے ہیں, کیسے فریب دیتے ہیں عوام کو. جب آپ 5 پڑھیں گے تو وہ 4 کو آپ نے تبدیل کیا ہے, ایک عدد خاص تھا. اسی طرح سے آپ 3 پڑھیں گے تو 3 ہوتے ہیں, 4 نہیں ہوتے. 5 ہوتے ہیں, 4 نہیں ہوتے. جب آپ نے 5 پڑھے تو 4 کو چھوڑ دیا, ایک مشروع طریقے کے خلاف کام کیا آپ نے, یہ بدعت ہوگا. تو لہذا یہ ان کا جو ہے نا, یہ بالکل دھوکہ ہے, یہ ان کا دجل ہے کہ جی 4 رکعتیں پڑھ دیں یا 5 رکعتیں پڑھ دیں تو وہ ناجائز ہو جائیں گی. یعنی 3 والی میں 4 پڑھ دی ہیں, 4 والی میں 5 پڑھ دی. اگرچہ وہ کام اچھا ہے, کام اچھا نہیں ہے, وہ کام برا ہے, اس لیے کہ اس مقام پہ 4 کا عدد خاص ہے, آپ نے اس کو تبدیل کیا ہے. جبکہ یہاں میلاد شریف کے معاملے میں, میلاد کرنے میں تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے نا, میلاد شریف کی محفل میں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف و ثنا کی جاتی ہے نا, درس و بیان کیا جاتا ہے نا, امت کی جو ہے نا رہنمائی کی جاتی ہے اسلام کے اعتبار سے اور تبلیغ کی جاتی ہے. تو اس پہ دلیل پیش کریں نا, تلاوت کرنے سے, نعت پڑھنے سے, یا درس و بیان کرنے سے, یا درود شریف پڑھنے سے کون سی سنت اٹھ جاتی ہے؟ کون سا مشروع کام ہے اسلام میں, کوئی فرض و واجب یا کوئی ایسی سنت ہے؟ یہ کرنے سے اس سنت کو چینج کرنا لازم آتا ہے, تبدیلی لازم آتی ہے. یہ بتاؤ نا, جمعے کی 3 رکعتیں پڑھنے سے 2 کو چینج کرنا لازم آتا ہے, تبدیلی لازم آتی ہے, اس لیے وہ ناجائز ہے. پھر مرزا جو ہے نا جی اپنے تئیں وہ بہت بڑا اشکال اس نے پیش کر دیا. کہتے ہو جی نماز عید کے لیے پھر اذان کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کا جواب یہی دیں گے, او جی نبی پاک علیہ السلام نے نہیں دیا. ہاں تو ہم یہی کہتے ہیں, میلاد بھی نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا. میں نے پہلے کہا, پہلے تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا, لیکن چونکہ ابھی ہمارا موضوع یہ ہے کہ 1 منٹ کے لیے ہم اس کو تسلیم کر کے آ رہے ہیں کہ نہیں کیا تو بھی جائز ہے, کیونکہ محض عدم فعل دلیل منع ہوتی نہیں ہے. اچھا, میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ منع کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہیں, قرآن و سنت میں وہ ملیں گے تو وہ کام منع ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے جو ہے نا جی, کسی کام کے لیے لا کا لفظ استعمال ہوا, فعل مضارع مخاطب پہ آیا, نہیں کا صیغہ آیا, یا کسی اسم پر لا داخل ہو گیا, جس طرح کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح یا لا صلاۃ بعد الفجر, کے دونوں الفاظ موجود ہیں. فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. تو اب لا کا لفظ آیا ہے, ممانعت ثابت ہو گئی ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد طلوع شمس تک کوئی بھی جو نفل ہیں وہ پڑھنے جائز نہیں ہے, کیونکہ یہاں لا صلاۃ کا لفظ استعمال کر کے نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے. اسی طرح کسی کام کے منع ہونے کے لیے حرمت, یعنی مادہ حرمت کے جتنے مشتقات ہیں, حرما, یحرم, ھذا الفعل حرام وغیرہ وغیرہ, کوئی بھی اس مادہ سے لفظ استعمال ہوگا حرمت کا قرآن میں, حدیث میں, تو ظاہر ہے وہ کام جو ہے منع ہوگا, وہ حرام ہوگا. اسی طرح سے تیسرا جو لفظ ہے کسی کام کے حرام اور منع ہونے کے لیے, ناجائز ہونے کے لیے, وہ نہیں ہے, کہ نہیں کا لفظ استعمال ہو, یا وہی مادہ نہیں سے کوئی بھی اس کا جو مشتق ہے وہ استعمال ہوا ہو کہ اس کام سے منع کر دیا گیا ہے, یا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک وغیرہ کے الفاظ پائے جائیں. چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نفی حلت کی جائے, یعنی کسی کام کے اعتبار سے کہا جائے لا یحل ھذا الفعل, یہ کام حلال نہیں ہے, تو کسی بھی اعتبار سے جو ہے نا حلت کی اس پر سے نفی کی جائے قرآن میں یا حدیث میں, تو وہ بھی منع ہوگا. اور پانچویں جو ہے وہ ہے تحذیر. تحذیر جو ہے نا جی کہ کسی کام سے بچنے کا اور کسی کام سے ڈرایا جائے. تو پھر اب یہاں ہم آتے ہیں عید کی اذان کی طرف. مسلم شریف حدیث نمبر 2048 حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ لا اذان للصلاۃ یوم الفطر. جی ادھر جو تھا نا لا صلاۃ بعد الفجر, وہی لفظ جو بعد الفجر نماز کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے استعمال کیا نا, لا کے ساتھ, لا صلاۃ بعد الفجر. تو یہاں حدیث میں مسلم شریف 2048 میں یہی لفظ اذان کے لیے, عید کے دن کی اذان کے لیے موجود ہے, لا اذان للصلاۃ یوم الفطر. عید کے دن نماز کے لیے اذان نہیں ہے, یہ حدیث شریف ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ عید کی اذان نبی پاک علیہ السلام نے نہیں دی لہذا جائز نہیں؟ ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا ہے اس لیے جائز نہیں ہے. تو اس طرح کے جتنے اشکالات ہیں میلاد شریف پر, تو وہ بالکل ان کی بونگی دلیلیں ہیں, ان کے کچھ دجل و فریب پر مبنی ہیں. عوام جن پیچیدگیوں کو اور ان کے دجل و فریب کو سمجھ نہیں سکتی تو اس سے پریشان ہو جاتی ہے. ہم اپنے اہل سنت کے تمام بھائیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں, یہ اس قسم کا کوئی بھی اعتراض, کوئی بھی بات آپ کے سامنے رکھیں, چاہے انجینئر مرزا ہو یا دیوبندی ہوں یا غیر مقلدین وہابی ہوں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علماء سے رابطہ کریں, ہمارے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی اور قوانین کی روح سے ہم آپ کو اس کا خوبصورت اور تسلی بخش جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو میلاد شریف کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.